سن پہلی ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 جوانوں کا ایک سریہ بھیجا، ایک لشکر بھیجا۔ اللہ کے نبی کے مبارک دور کے اندر جو لڑائیاں ہوئیں، یا وہ سریہ تھی یا غزوہ تھی۔ غزوہ اس جنگ اور لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہوں، اور سریہ اس جنگ اور لڑائی کو کہا جاتا ہے جس لشکر اور دستے کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا ہو۔ 28 غزوات ہوئے اور 56 سریہ ہوئے۔ 28 غزوات اور 56 مرتبہ اللہ کے نبی نے وہاں سے غزوات صحابہ کرام کو لڑائی کے لیے روانہ کیا ہے، جہاد کے لیے۔ پہلی ہجری کے اندر پہلا سریہ بھیجا جا رہا ہے تو 30 مسلمان تھے۔ کتنے؟ 30 مسلمان جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ فلاں وادی کے اندر جانا ہے، وہاں سے ابو جہل نے گزرنا ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی وہاں سے گزرے گی، ان کو جا کر روکنا، ان کا مال لے لینا ہے۔ اب صحابہ کرام کی تعداد 30 ہے، اللہ کے نبی نے ہدایات دے دی۔ اب ہدایات دیتے ہوئے اسلام کا پہلا جھنڈا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے نیزے کے اندر ایک سفید کپڑا، نیزہ لیا اور نیزے کے اندر سفید کپڑا لٹکایا، اور یہ کپڑا، یہ نیزہ، یہ جھنڈا، اسلام کا پہلا جھنڈا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ جب آپ کو یہ جھنڈا ملا تو آپ نے نعرہ لگایا ہے، اور وہاں پر لوگوں کے درمیان بڑے فخر سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی عام کپڑا ہے، یہ کوئی عام جھنڈا ہے؟ یہ وہ جھنڈا ہے کہ اس سے پہلے کوئی شناخت نہیں تھی ہماری، آج ہماری شناخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ اور اسلام کا پہلا جھنڈا جس کمانڈر کے ہاتھ میں دیا گیا وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ 30 جوانوں کے ہمراہ وہاں پر گئے ہیں، ابو جہل کے ساتھ 300 آدمی تھے۔ جب وہاں پر پہنچے ہیں، بات چیت ہوئی، صفیں بن گئی، اب لڑائی ہونے والی تھی کہ درمیان میں جو وہاں کا سردار تھا اس نے کہا کہ میری زمین کے اوپر آپ حضرات مہربانی کریں، یہ لڑائی نہ کریں۔ وہ مشرکین مکہ کا بھی حلیف تھا، مسلمانوں کو بھی جانتا تھا، تو پھر آپس میں صلح کرا کر انہوں نے واپس بھیج دیا۔ پھر 2 مہینے کے بعد ایک اور لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، اس کی سرداری بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی۔ اس کے 2 مہینے کے بعد ایک اور سریہ بھیجا، اس کی سرداری بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ اور اس کے 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد ایک بہت بڑا معرکہ ہوا، ہاں سن 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک میں جو غزوہ بدر پیش آیا ہے، جس کے اندر باقاعدہ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا کیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دلیر تھے، اتنے بہادر تھے کہ آپ جس طرف جاتے تھے لاشوں کے انبار لگ جایا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے اندر وہاں پر جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو کہا گیا کہ حل من مبارزین۔ اس زمانے کے اندر رواج ہوتا تھا کہ پہلے 3 لوگ آتے تھے، آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آئے اور ان کے جو مد مقابل تھا اس کو ایک ہی وار کے اندر ختم کر دیا۔ جب دیکھا کہ وہ ختم ہو گیا، ایک اور دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ ہمارے جوان کو تم نے مارا، کتابوں کے اندر لکھا اس کو بھی ایک ہی وار سے آپ نے ختم کر دیا ہے۔ تقریباً 6 سے 7 کافر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے غزوہ بدر کے اندر مارے گئے ہیں۔ اور جب بدر کی لڑائی ہوئی تو بدر کے بعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست تھا، اس نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بدر کے اندر جس نے اپنی پگڑی کے اوپر شتر مرغ کا وہ پنکھ لگایا ہوا تھا وہ کون تھا؟ آپ نے اپنی پگڑی کے اوپر شتر مرغ کا وہ پر لگایا تھا اس طرح پہچان کے لیے، اور لوگوں کے درمیان آپ شناخت سے چل رہے تھے، تو پوچھا وہ کون تھا؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو شخص نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج ہمارے کفار کی صفوں کو جس نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے، شکست پہنچائی ہے، وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔
اس کے بعد غزوہ بنو قینقاع پیش آیا، رمضان المبارک کے بعد ہی۔ بنو قینقاع کا واقعہ میں آپ حضرات کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ بنو قینقاع جو تھے یہ سونار کا کام کیا کرتے تھے، یہودی تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ یہ حلیف تھے، لیکن ان کو مسلمانوں کی فتوحات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں نے بدر کے اندر فتح حاصل کی تو انہوں نے باتیں مارنی شروع کر دی کہ قریشیوں کو بڑا تجربہ نہیں تھا، ہمارے ساتھ مسلمان لڑتے، دو دو ہاتھ کرتے تو پتہ چل جاتا، کئی باتیں کی، لیکن جاتے جاتے ایک بہانہ آ گیا کہ شوال کے مہینے کے اندر بنو قینقاع والوں نے مسلمان ایک لڑکی عورت وہاں سے گزری تو ایک یہودی نے اس کا دوپٹہ جو تھا وہ ایسے ایک کیل کے ساتھ لگایا، ان کا چہرہ ننگا ہو گیا، مسلمان عورت کا چہرہ ننگا ہو گیا، وہ چہرہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اب انہوں نے وہاں پر مدد کے لیے پکارا تو ایک مسلمان موجود تھا، اس نے آ کر ڈائریکٹ اس یہودی کی گردن اتار دی، اس کی گردن اتاری تو سارے یہودیوں نے مل کر مسلمان کو شہید کر دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خبر پہنچی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر تیار کروایا ہے، لشکر تیار ہوا اور جا کر ان کا جو محل تھا، ان کا جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 15 دن تک محاصرہ کیا گیا اور 15 دن کے بعد انہوں نے شکست تسلیم کی اور اللہ کے نبی نے ان یہودیوں کو مدینہ بدر کر دیا، ان کو کہا کہ جاؤ، ہم تمہیں مدینہ کے اندر نہیں رہنے دیتے۔ اس کے اندر بھی حضرت امیر حمزہ شریک ہوئے۔ اب اگلے سال جا کر شوال کے مہینے کے اندر غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، جس کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 31 کافر مارے گئے، 31 کافر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے قتل کیے ہیں۔ اور آخر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وحشی نامی غلام تھا، انہوں نے شہید کیا۔ آپ کی ناف کے اندر یہاں پر ایک نیزہ مارا جو زہر سے بھرا ہوا تھا، وہ آر پار ہو گیا اور آپ وہیں پر گر گئے، اور پھر آپ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، آپ کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، یہاں پر کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، آپ کا کلیجہ نکالا گیا۔ مسلمانوں کے اندر پہلے شہید تھے جن کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ پہنچے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے نبی کو زور سے روتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی زور سے آپ کی آواز نہیں نکلی۔ جس دن اپنے چچا کا لاشا دیکھا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے روئے ہیں کہ ہم نے آپ کی آواز سنی ہے، اور اپنے چچا کا لاشا اٹھایا ہے اور کہا کہ چچا، اگر مجھے اللہ نے قدرت دے دی، طاقت دے دی تو میں ایک کے بدلے 70 قتل کروں گا۔ انہوں نے آج آپ کا یہ حال کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جائیے میرے محبوب کے پاس اور میرے محبوب کو کہیے کہ میرے محبوب اگر آپ ان کے اوپر قدرت حاصل کرتے ہیں تو ایک کے بدلے ایک ہے، ایک کے بدلے ایک ہے، لیکن اگر آپ صبر کر لیں گے تو بہت بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں صبر کرتا ہوں، اپنے چچا کا لاشا، اور اسی موقع پر فرما رہے کہ میں صبر کرتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے کہ چچا، اگر مجھے اپنی پھپھی آپ کی بہن صفیہ کا ڈر نہ ہوتا کہ وہ کیا سمجھیں گی، میں آپ کی لاش کو ایسے چھوڑ دیتا، یہاں سے چیل کوے آپ کو کھا کر جاتے، قیامت کے دن آپ چیل کووں کے اندر سے نکلتے اور یہ سارے لوگ آپ کی شہادت کی گواہی دیتے۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا آسمانوں کے اوپر اللہ نے لکھ دیا ہے سید الشہداء، سید الشہداء، قیامت کی صبح تک جتنے شہید آئیں گے ان سب کا سردار حضرت حمزہ کو بنا دیا گیا۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، 70 شہید ہوئے ہیں۔ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنازہ مبارک ہے وہ رکھا گیا۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کرام کا علیحدہ علیحدہ جنازہ پڑھایا، ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا، اس کو الگ کر دیا، چچا کا جنازہ رکھا ہے، دوسرے صحابی کا، تیسرے صحابی کا، 70 مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینہ کے اندر آئے ہیں۔ مدینہ کے اندر کوہرام تھا، جس محلے کے اندر سے 70 لاشیں اٹھی ہوں تو کیسا کوہرام ہوگا وہاں پر۔ دل دکھا ہوا، دل زخمی، اپنے گھر کے اندر آئے، ہر طرف سے کوہرام کی آوازیں ہیں اور کہنے لگے کہ واہ میرے چچا، واہ میرے چچا، آج سب کے اوپر رونے والا ہے، آپ کے اوپر تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہے، آپ کے اوپر رونے والا بھی کوئی نہیں۔
حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد بن معاذ ان کو پتہ چلا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ اکٹھے ہوئے، اللہ کے نبی کو سینے کے ساتھ لگایا ہے، اللہ کے نبی کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کے نبی کے دل کے اندر اتنا غم تھا کہ 3-4 سال کے بعد، کئی سال کے بعد حضرت وحشی مسلمان ہو گئے، جنہوں نے شہید کیا تھا وہ مسلمان ہو گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اے وحشی اگر آپ سے ہو سکے تو آپ میرے سامنے نہ آنا، آپ اسلام کے سائے عاطفت میں داخل تو ہو گئے، آپ مسلمان تو ہو گئے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے شہید چچا کی یاد آ جاتی ہے، اس لیے میرے سامنے نہ آیا کریں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت وحشی پھر دوبارہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی گئی، نہیں چبا سکے، تو حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ میرے چچا کے جسم کا کوئی ٹکڑا جہنم کے اندر نہ جانے دینا، میرے چچا کے جسم کا کوئی ٹکڑا جہنم کے اندر نہ جانے دینا۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کے اندر سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 14 آدمیوں نے کوشش کی تھی امیر حمزہ کے گوشت کو چبانے کی، 14 آدمیوں کے جسم کے اندر امیر حمزہ کا خون گیا تھا، یہ ان کے خون کے اندر مکس ہو گیا تھا۔ اب کیا منظر ہوگا کہ وہ 14 کے 14 آدمی مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العزت اس جسم کو جہنم کے اندر کیسے بھیج دے جس جسم کے اندر امیر حمزہ کا خون چلا گیا تھا؟ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ان کے بارے میں یہ آتا ہے، ایک صحابی ہے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، مجھے بتائیے میں اپنے بیٹے کا کیا نام رکھوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے چچا تھے حمزہ، مجھے ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، میں ایسے کہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھ دو، اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھ دو۔ تو اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کرام کے نام کے اوپر رکھنے چاہیے، اور حضرات صحابہ کرام کے جو واقعات ہمارے سامنے آئے ان سے ہمیں درس شجاعت لینی چاہیے، وہ ہماری طرح انسان تھے، لیکن ان کے سامنے حضور علیہ السلام جو بات لے کر ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر وہ لے کر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا حکم دیا اس کو لے کر آ گئے، جس چیز سے منع کیا اس چیز سے رک کر دکھا دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمارے سامنے صحابہ کرام کی یہ زندگی پڑی ہوئی ہے، میرے لیے آپ کے لیے مشعل راہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر دین اسلام کی خاطر داد شجاعت دینی پڑے، دین اسلام کی خاطر اگر ہمیں اپنی جان دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے، عزت آبرو کی قربانی دینی پڑے، اپنی شہرت کی قربانی دینی پڑے، تو سب کچھ اپنا دین کے اوپر وار دینا ہے۔ یہی